السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انظر قاسمی، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غسل کی ضرورت ہر ایک شخص کو پڑتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ بعض وہ عورتیں ہیں جب وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوتی ہیں تو ان کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض وہ مرد ہے جب وہ بیوی سے ملتے ہیں تو ان کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے اور کس انداز سے ہمیں غسل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا غسل صحیح اور درست ہو سکے۔ اور اگر ہمارا غسل صحیح اور درست نہ ہو سکا تو ہم ویسے ہی رہ جائیں گے جیسے پہلے ناپاک تھے، اور ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غسل اس انداز سے کرتے تھے، اور انہی انداز کو اور اسی طریقے کو فقہ کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگر آپ غسل کے بارے میں مکمل تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے در مختار اور البحر الرائق، آپ کے مسائل اور ان کا حل، آپ کو مکمل تفصیل وہاں پر مل جائے گی۔ تو جب کسی شخص پر غسل واجب ہوتا ہے اور وہ غسل کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے غسل کی نیت کرے۔ غسل صحیح اور درست ہونے کے لیے نیت شرط تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ ثواب کے مستحق ہوں گے اور آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ نیت اس طرح کریں، آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا یہ ارادہ کریں کہ میں پاکی حاصل کر کے قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اس کے ذریعے آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح رگڑ کر دھوئیں، اور اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص اس کی انگلی میں انگوٹھی ہے اور وہ سخت اور چپکی ہوئی ہے تو اس کو دھوتے وقت حرکت دے۔ اور بعض وہ عورتیں جو اپنے ناخنوں پر پالش کرتی ہیں، اور اگر پالش اس طرح ہے کہ پانی اس کے ناخن تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس پالش کو ختم کرے اور زائل کرے، اور اگر ہاتھ میں آٹا وغیرہ خشک ہے تو اس آٹا کو بھی زائل کرے اور اچھی طرح دونوں ہاتھ کو گٹوں تک رگڑ کر دھوئے۔ اس کے بعد آپ استنجا کریں۔ استنجا کرنے کے لیے اسی جگہ استنجا نہ کریں جس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ جگہ پکی ہے یعنی پلستر کیا ہوا ہے تو استنجا کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن پھر بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے بیت الخلاء کا انتخاب کریں تو بہتر ہے، وہاں جا کر آپ چاہے چھوٹا کریں یا بڑا کریں، لیکن اس جگہ کو جب آپ استنجا سے فارغ ہو جائیں تو مقام نجاست یعنی جس جگہ سے نجاست نکلی ہے اس کو دھوئیں، اور اگر بدن کے کسی حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے یا شرمگاہ میں نجاست لگی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے دھوئیں۔ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد آپ وضو کریں، اور وضو ایسا ہی کرنا ہے جیسے کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ غسل کے فرائض کو ادا کر لیں۔ غسل کے 3 فرض ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کلی کریں، اور جب منہ میں پانی لیں تو اچھی طریقے سے گرارا کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ناک میں پانی پہنچائیں۔ پانی یہاں ناک کی جو نرم ہڈی ہے جس کو بولتے ہیں خیشوم، وہاں تک پانی پہنچائیں۔ اور تیسری شرط جو اہم ہے وہ یہ کہ پورے بدن پر اچھی طریقے سے پانی بہانا ہے، اور بدن کا کوئی حصہ کوئی عضو خشک نہ رہے یعنی سوکھا نہ رہے۔ اور پانی بہانے کا سنت طریقہ یہ ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے۔ تو پانی سب سے پہلے دائیں کندھے پر ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر ڈالیں، پھر سر کے اوپر پانی ڈالیں اور اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔
اسی تعلق سے ایک اہم مسئلہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جب غسل کرتے وقت اگر کسی عورت کی چوٹی بندھی ہوئی ہے یعنی سر کے بال بندھے ہوئے ہو تو ان بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر بال اتنے گھنے ہوں کہ اس کے کھولے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا ہے تو ان بالوں کو کھولنا ضروری اور لازمی ہے، اور اگر بال پہلے سے کھلے ہوئے ہو تو ان تمام لٹکے ہوئے بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ غسل کرنے کے لیے موٹا کپڑا کا انتخاب نہ کریں بلکہ باریک کپڑا پہنیں تاکہ پانی پورے اعضاء میں اچھی طریقے سے استعمال ہو سکے، اور اگر آپ موٹے کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پر سوکھا رہ جائے جس سے آپ کا غسل درست اور صحیح نہ ہو سکے۔ اور غسل کھلی جگہ میں نہ کرے، تنہائی میں کرے، اور اگر کوئی شخص غسل خانے میں ننگا ہو کر غسل کرتا ہے تو کر سکتا ہے، درست ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن بہتر اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ سطر کو چھپا کر غسل کرے، یعنی سطر کو ڈھانک کر غسل کرے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کل ہر جگہ ہر شخص کے گھر میں غسل خانہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک جھرنی یعنی وہ نل لگا ہوا ہوتا ہے جس کے نیچے بیٹھ کر لوگ غسل کر لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کوئی غسل کرتا ہے تو کر سکتا ہے، درست ہے، جائز ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت طریقے پر غسل کریں تو آپ کو پہلے کسی برتن میں پانی بھرنا ہوگا اور آپ سنت کے مطابق پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر پانی ڈالیں۔ اس طرح ڈالنے کے بعد آپ پھر جھرنی کے نیچے بیٹھ جائیں تو آپ کا سنت بھی ادا ہو جائے گا اور آپ جھرنی کے نیچے بیٹھ کر غسل بھی کر لیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اب تک جو باتیں آپ تک پہنچی ہے یہ فقہ سے اور حدیث سے اور قرآن کریم سے اخذ کی گئی ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جو بھائی غسل کے طریقے کو نہ جانتا ہو، سنت کے مطابق ان کو غسل کرنے کا طریقہ ان تک بھی پہنچائیں جن کو سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔